بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ جیسے کہ بیٹا آپ کو معلوم ہے کہ ہم درس الرابع جو چیپٹر ہے ہمارا اس کو ہم ختم کر چکے ہیں، اور آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے درس الرابع الف کی۔ آپ کو پتہ ہے بے کی، الف اور بے کی ہم آج کریں گے، اور جیم کی ایکسرسائز ہے نہیں ہے۔ پہلا سوال ہے، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ کو کن باتوں کی تلقین کی گئی تھی؟ تو رسول اللہ کو تلقین ہیڈنگ لکھی گئی۔ اس کے بعد سورہ الاحزاب میں رسول اللہ کو درج ذیل باتوں کی تلقین کی گئی تھی۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہنا، کافروں و منافقوں کا کہا نہ ماننا، اور جو کتاب تم کو اور تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا کیونکہ وہی کارساز و کافی ہے۔ اس کے بعد جز نمبر 2 ہے، سورہ احزاب میں منہ بولے بیٹے کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہیں؟ تو نمبر کہتے ہیں منہ بولے بیٹے کو۔ سورہ احزاب میں منہ بولے بیٹے کے بارے میں درج ذیل ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ اس کے بعد ہے منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو، اور یہ منصفانہ اور درست ہے۔ اور اگر تم ان کے حقیقی باپ کے نام کا نہ پتہ ہو تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست بھی ہیں۔ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اگر کوئی انہیں منہ بولے باپوں کے نام سے پکارے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی 3 حکم آئے تھے بیٹا منہ بولے بیٹوں کے بارے میں۔ نمبر 1 کیا تھا کہ وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، ان کو منہ بولے بیٹوں کو بھی اپنے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو، اور ان کا جو ریلیجیس اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ اس کے بعد درس الرابع بے ہے۔ سورہ احزاب کی روشنی میں بتائیے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ تو غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نظر نہ آنے والے فرشتوں کے لشکر اور تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جز نمبر 2، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ تو سب سے پہلے ہم مینشن کریں گے یہاں پر اہل ایمان کا طرز عمل۔ غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑی میں مومنین صادقین کا ایمان متزلزل ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا، اور اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی خدا کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو گئے اور بے مثال استقامت کا مظاہرہ کیا۔ منافقین کا طرز عمل، منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے منافقین جب بھی کوئی مصیبت آتی تو منافقین، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ منافقین کہتے تھے کہ مطلب وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیتے تھے، طرح طرح کے بہانے بناتے تھے۔ الموقعین کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ الموقعین کے بارے میں ارشاد درج ذیل ہے، جبکہ الموقعین کہتے ہیں جنگ کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والے کو۔ جب بھی خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح آنکھیں پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو جائے، مگر جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو زبان درازی کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو تھا آپ کا آج کا لیکچر۔ ان کوشچن آنسرز کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا اور اچھے سے یاد کر لیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔